تھا تو ان کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے اس پروگرام کی دعوت دی. میرے لیے خوش قسمتی. سعود ساحر صاحب ہوں، ادریس بختیار صاحب ہوں یا میں، ہم پیر بھائی ہیں، مولانا مودودی کے خوشہ چین. لیکن اس سے زیادہ تعلق برس ہا برس کا. یعنی میں اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ میں نہیں تھا، ایک سکول کا طالب علم تھا. میرے والد صاحب سیمنز کی نوکری چھوڑ کر آئی سی ایم میں کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے وہ اردو ڈائجسٹ پہنچ گئے، جنرل مینیجر ہو گئے. پھر انہوں نے زندگی، بادبان، قومی ڈائجسٹ، اور یہ پورا قلم قبیلہ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں یوں ڈسکس ہوتا تھا کہ جیسے گھر کی بات ہے. اور سعود ساحر صاحب سے ملاقات سے پہلے قائل ہی نہیں بلکہ گھائل ہو چکا ہوا تھا. ان کی ڈائریاں، ان کے مضامین، صحافت کے لیے جنگ، صحافیوں کے لیے ان کا جو تعلق. مختار حسن صاحب جب کابل جیل سے واپس اسلام آباد پہنچے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یار میں تو اسلام آباد نہیں جا سکتا، تو تم لاہور کی ایک مٹھائی لے کر تو تم میری طرف سے مختار حسن صاحب کے گھر پہنچو. تو میں نے کہا جی میں کیسے ان کا گھر ڈھونڈوں گا. بہرحال انہوں نے سعود ساحر صاحب کا نمبر مجھے دے دیا کہ میری ان سے بات ہوگی ہوئی ہے تو وہ تمہیں ان کے گھر لے جائیں گے. تو جب پہلی ملاقات یہاں پر ہوئی تو جو ذہن میں ایک تصور تھا فائٹر کا، جنگجو کا، ایک دم سے ان کی دھان پان کی شخصیت جو ہے وہ میں نے کہا یہ کس طرح کی. لیکن خیر پھر اس کے بعد جب بھی ان سے گفتگویں ہوئیں تو یوں لگتا تھا کہ بس وہ گفتگوؤں میں سحر طاری کر دیتے تھے کہ وہ بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں. سعود ساحر ہوں، ادریس بختیار صاحب، یہ ایک نظریاتی پختگی کے باوجود آپ ان دونوں کے حوالے سے کوئی انگلی نہیں رکھ سکتے کہ انہوں نے کبھی ڈنڈی ماری. جو کچھ انہوں نے سوچا، کہا، لکھا، لیکن کسی کی لیگ پولنگ نہیں کی. امانت اور دیانت. ان کے گھروں میں جا کے، ادریس بختیار صاحب کے جب گھر میں بہت پہلے گیا اور بعد میں بھی جاتا رہا تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ اگر کسی اور شعبہ زندگی کے اندر اسی مقام کے اوپر بیٹھے ہوتے تو معیار زندگی کے کس بلند مقام پر یہ پہنچ جاتے. انہوں نے صحافت سے لیا کچھ نہیں، صحافت کو دیا بہت کچھ ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو نظریے کی جنگ لڑی گئی، پاکستان کی جنگ لڑی گئی، حقوق کی جنگ لڑی گئی، پریس کلب کی جنگ لڑی گئی، ان ساری چیزوں کے باوجود ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوا تھا. کبھی 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. سانپ اور چڑی کا کھیل ہے. حالات ایسے ہی ہیں کہ اگر 77 اور 78 والی بھی وہ ڈائریاں اٹھا کر دیکھ لیں، صرف یہ کہ عنوان بدل جائیں گے، نام بدل جائیں گے، لیکن چیزیں بالکل تقریباً وہی ہیں. میں بس آخری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان میں یہ جو بیانیے کی جنگ ہے اسے کسی عمل کی جنگ میں تبدیل ہو جانا چاہیے. اس بیانیے کی جنگ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس سے کچھ تاجروں نے، کچھ سرمایہ داروں نے، کچھ جاگیرداروں نے اور کچھ پیسے والوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے. اور یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب میں ترکی میں اس رات نجم الدین اربکان صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے ان کی مرکزی دفتر میں موجود تھا، جب انہیں وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا چکا ہوا تھا اور پہلی بار ترکی یہ محسوس کر رہا تھا کہ رفع پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آ رہی ہے. نتائج ابھی آ رہے تھے، رات کے 2 بجے تھے. تو جب وہ اپنے اس دفتر آئے تو ہم نے بڑی مشکل سے ان سے اجازت لی کہ آپ اپنے پارلیمنٹ کے باقی ارکان سے ملنے سے پہلے، پاکستان سے ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، تو صرف مبارکباد وصول کر لیں. ایک سوال میں نے ان سے کیا کیونکہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک ایک سوال کریں گے. تو میں نے کہا کہ جناب نجم الدین اربکان صاحب، اب آپ ترکی کا بیانیہ کیسے بدلیں گے؟
آئین کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی، قانون کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنی گھڑی کی طرف نظر دوڑائی اور کہا کہ امیر العظیم، صرف گھڑیوں میں تاریخ نہیں بدلی، ترکی کی تاریخ بدل گئی ہے۔ ہم کوئی بیانیہ تبدیل نہیں کریں گے، ہم کسی آئین اور قانون کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم پریکٹس بدلنے کی کوشش کریں گے۔ سیکولرزم یہ کہیں نہیں کسی کو سکھاتا کہ ایک داڑھی والے کو پولیس کے اندر جاب نہ دی جائے اور ایک نقاب والی خاتون کو یونیورسٹی میں داخلہ نہ دیا جائے۔ ہم صرف پریکٹس تبدیل کریں گے تو ترکی کا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آج ہماری تقریب